کے جب سر برآمد تو پوچھا کتنا گہرے گئے ہو، کہا معلوم ہم شد کے ہیچ معلوم ہے، اب پتہ چلا کہ اور قائد صاحب تشریف لاتے ہیں تو اس علم باطنی پر گفتگو کرتے ہیں جو گزشتہ سے ان کے ذمے ہے، اور پھر یہ 7 اور 8 منٹ کے درمیان تقریر ختم فرمائیں گے، تو آئندہ کے لیے بقیہ جو مضمون ہیں جو خطوط دیے ہیں ان پر یہ ریسرچ فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك وضو کے لیے جا رہے ہیں. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم عليه پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ حبیب اللہ. پیر طریقت مفکر اسلام استاد مربی حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور پیران طریقت علماء اکرام صوفیاء اعظام برادران محترم عزیزان ملت سابقہ جو میں نے مضمون بیان کیا تھا یاد ہوگا کہ میں نے یہاں تک میں نے بیان کیا تھا کہ 5 ایسے لطائف ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے اور 5 ایسے لطائف ہیں جن کا تعلق عالم خلق سے ہے. اب میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی 2 مقامات سے آیات کریمہ پڑھی ہیں اس میں بھی ایک آیت کریمہ ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا سینہ ہم نے نہیں کھولا. صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس انشراح اس سے مراد انشراح صدر سینے میں چونکہ لطائف خمسہ ہیں یعنی لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، خفی اخفا، یہ لطائف خمسہ چونکہ سینے میں ہیں اور جب ان کا انشراح ہو جائے تو پھر باطنی ان علوم سے انوار اس میں نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جو لطیفہ ہے اس کا نام ہے لطیفہ قلب. لطیفہ کے بارے میں حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ لطیفہ کہتے ہیں کہ جس میں نور الہی کا نزول ہو، جس میں انوار الہی نازل ہوں، اور سب سے پہلا ہے قلب. جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بائیں طرف پستان کا جو نشان ہے اس کی 2 یا 3 انگلی نیچے یہ قلب ہے، اور قلب اور اسی طرح دائیں طرف روح، اور قلب کے بالکل قریب 2 انگلی کے نشانے پر سینے پر لطیفہ سر ہے، اور اسی طرح دائیں طرف لطیفہ روح کے قریب لطیفہ خفی ہے. اور حضرات نقشبندیہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک جو عین سینے کے درمیان ہے وہ لطیفہ اخفا ہے. رہی یہ بات کہ لطیفہ قلب کو یہ کس سے ثابت ہے. سب سے پہلے جب پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا
فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا وہ آپ کے دل پر نازل ہوا. اور یہ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پاکیزہ قلب ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے قلب سدید فیہ عینان تبصران وذنان تسمان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دل پاکیزہ ہے. جبریل امین نے خود دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نے 2 آنکھیں دیکھی جس سے وہ آپ دیکھ رہے تھے, اور میں نے اس میں 2 کان دیکھے جس سے آپ سن رہے تھے. میں نے ایسا دل نہ سنا نہ دیکھا. یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور عام مومن کا دل اور قلب کے بارے میں بھی قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں. ایک وہ قلب ہے جسے قلب سلیم کہا گیا, ایک وہ قلب ہے جسے قلب منیب کہا گیا. جیسے قرآن مجید میں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کہ میدان قیامت میں نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے, اور اگر نفع دے گا تو قلب سلیم دے گا. جو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم مومن کو عطا کر رکھا ہے. قلب سلیم ایسا محفوظ دل, بڑی سلامتی والا دل اور بڑی استقامت والا دل. اور ایک قلب منیب ہے. فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. ایسے لوگ ہیں جن پر رحمان کا خوف طاری ہوتا ہے, اور فرماتے وہ قلب منیب ہے. ایسا قلب جو جھکنے والا ہے. منیب کا معنی ہوگا جھکنے والا دل, جو اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے. اور جب مومن کا قلب جھک جائے تو فرمایا قلب المومن عرش اللہ. مومن کا دل پھر اللہ کا عرش بن جاتا ہے. اس لیے صوفیہ ان کا تفسیری رنگ, ان کا تفسیری پہلو الگ تھلگ ہوتا ہے. جب کہا قلب المومن عرش اللہ, مومن کا دل کیا ہے؟ یہ اللہ کا عرش ہے. اور الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان کہاں ہے؟ وہ عرش پر ہے. اور فرماتے ہیں وہ عرش کیا ہے؟ وہ مومن کا دل. اور حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالی بڑے پیارے انداز میں قلب المومن, مومن کا دل خدا کا عرش ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ صوفیہ میں جن کا بڑا اونچا مقام ہے, بڑا اونچا مقام ہے. آپ فرماتے پیش سالکی عرش رحمان است دل, پیش سالکی عرش رحمان است دل, جملہ عالم چون تنو جان است دل. فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب کیا ہے؟ وہ اللہ کا عرش ہے. اور الرحمن علی العرش استوى, رب قدوس کے انوار تجلیات کیونکہ قلب مومن پر نازل ہوتے ہیں. اور اس لیے فرمایا کہ ایک روایت میں یوں ہے قلب المومن ارض اللہ, مومن کا دل اللہ کی زمین. اور اس کے بارے میں شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اصل اللہ قلب عارف است, اصل اللہ قلب عارف است, لا مکان است نہ فوق پستی. فرماتے ہیں کہ مومن کا دل کیا ہے؟ وہ اللہ کی زمین ہے. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے قلب الانسان میرات الرحمان,
انسان کا دل کیا ہے، انسان کامل کا دل کیا ہے، دل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ میرات الرحمان اور رب قدوس کا ایک آئینہ ہے، اور وہ ایسا آئینہ ہے کہ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتے۔ جب اس نور اس قلب میں آتا ہے، اور حضرت عارف کری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا بڑا حسین ترجمہ کیا قلب الانسان نے میرات الرحمان، کہ انسان کا دل یہ رحمان کا شیشہ ہے۔ فرماتے ہیں دل مومن دا شیشہ بنیا، دل مومن دا شیشہ بنیا، ایک دوجے دے کارن جے اوسان عشق دی رکھ کے خوب زگاری اتارن۔ فرماتے قلب الانسان میرات الرحمان، مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کا دل رحمان کا ایک شیشہ ہے، آئینہ ہے۔ اس لیے جو بھی ان کے سامنے آتا ہے، ان کے سارے حوالات، ان کے سارے حوال اور یا اللہ کے علم میں ہوتے ہیں، نہ بتانا یہ ان کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ مومن کا ایسا دل ہے، فرمایا حدیث قدسی میں ہے لا یسونی فی سمائی ولا ارضی ولکن یسونی فی قلب المومن۔ رب قدس سے شاہ فرماتا ہے کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، اور اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں، اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ حضرت عارف رومی علیہ رحمت کیا حسین اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے من کنجم در زمین و آسمان، من کنجم در زمین و آسمان، لیک گنجم در دل بشکستگان۔ کہ رب قدس شاہ فرماتا ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ زمینوں میں سماتا ہوں، اور اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ در دل مومن با گنجم ہے عجبی، گر مرا جوئی درا دل ہا طلب۔ کیا اگر میری تلاش کرنی ہو تو مومن کے دل میں میری تلاش کرنا، مومن کے دل میں میری تلاش کرنا۔ اور حضرت عارف کری رحمت اپنا اپنا رنگ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں نحن اقرب آپ کو کہندا، نحن اقرب آپ کو کہندا، تے ایک دم دور نہیں وسیدہ، اس دے ڈیرے اندر تیرے تے پھر لڑاؤ جس دا معلوم ہوئے تا کون بلاوے، تے پردہ ہے پھر کسی دا جا جا جسے آپ محمد تے داتا آپ جسی دا۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں جب مومن اپنے اندر دیکھتا ہے، مومن اپنے باطن کو دیکھتا ہے تو اس کا نام سیر انفسی ہوتا ہے۔ جب مومن باہر دیکھتا ہے تو اسے صوفیاء فرماتے ہیں یہ سیر آفاقی ہے، اور جب اس کا عروج رب قدوس کی طرف سے ہوتا ہے صوفیاء فرماتے ہیں یہ سیر اللہ میں ہے، یہ سیر فی اللہ میں۔ اندر دیکھے تو سیر انفسی اور باہر دیکھے تو سیر آفاقی، تو یہ مختلف ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دل اور مومن کا دل، فرمایا یہ قلب المومن عرش اللہ، یہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اور اسی لیے دل کے بارے میں آتا، قلب کے بارے میں آتا ہے کہ قلب میں جب فیضان آتا ہے تو سرکار دو عالم کے واسطے سے حضرت آدم السلام کے قلب میں اور حضرت آدم السلام کے قلب میں آ کے تو
بے ترتیب مشائخ کے قلب میں ہوتے ہوتے اپنے شیخ کامل کے قلب میں فیضان آ کے مرید صادق کے قلب میں آتا ہے، اس لیے فرمایا مرید صادق ہو شیخ کامل ہو۔ تو عرض کر رہا تھا اس لیے لطیفہ قلب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے فیضان آتا ہے، اور یہ فیضان حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان لیتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فیضان رب قدوس سے لیتے ہیں۔ ایک بات میں عرض کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب قدوس سے فیضان لیتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک نبی سے فیضان لیتے ہیں، اور پھر یہ فیضان مشائخ الزام تک پہنچ کے اپنے شیخ کامل کے قلب میں فیضان پہنچتا ہے، پھر مرید صادق کو عطا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو میری سمجھ میں یہ بات آئی اور میرے مطالعے میں جو بات آئی کہ سرکار دو عالم کے درمیان میں واسطہ کیوں ہے، یہ آپ کا تعلق کیوں ہے، جو میں نے پڑھا صوفیاء نے لکھا چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات کے مظہر ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام خدا کے صفات کے مظہر ہیں، تمام اولیاء اللہ خدا کے اسماء کے مظہر ہیں، اور ساری کائنات خدا کے افعال کی مظہر ہے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات کے مظہر ہیں، اور کما حقہ خدا سے آپ ہی فیضان لے سکتے ہیں، اور پھر انبیاء السلام جو خدا کے صفات کے مظہر ہیں وہ فیضان حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، اور کیونکہ اولیاء اللہ خدا کے اسماء کے مظہر ہیں اس لیے انہیں فیضان عطا کیا جاتا ہے، اور فیضان عطا ہوتے ہوتے مرید صادق قلب میں آتا ہے۔ تو آج کے مختصر وقت میں جو میں عرض کر سکا ہوں وہ لطیفہ قلب، اور لطیفہ قلب یہ فیضان کس طرح آتا ہے، لطیفہ قلب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے انواع جب کیفیات واردات ہونے شروع ہو جائے تو صوفی اس بارے میں دیکھتا ہے کہ مراقبہ کرتے وقت، اور مراقبے کے بارے میں عرض کروں رب سے شاہ فرماتا ہے فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، مراقبے کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں یہ آیت ہے فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، فَارْتَقِبْ مراقبہ کیجئے، إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بے شک وہ مراقبہ کرنے والے ہیں، اور فَارْتَقِبْ انتظار کیجئے، چونکہ مراقبے کا معنی کیا ہے، انتظار فیض، فَارْتَقِبْ انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بے شک وہ انتظار کرنے والے۔ تو فرماتے ہیں اس سے مراد مراقبہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبے کے بارے میں ایک اور ارشاد فرمایا، فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، ایسی خدا کی عبادت کر گویا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو خدا کو دیکھ نہیں سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ خیال کر خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حضرات قادریہ کے نزدیک ایک مراقبہ ہے جس مراقبے کے بارے میں آیا ہے کہ مراقبہ کرتے وقت یہ خیال کریں کہ پروردگار عالم میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، اور خدا میرے ساتھ میں ہے۔ اس بارے پھر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مراقبے کے بارے میں یہ حدیث پاک صوفیاء نے لکھی کہ یہ حدیث پاک ہے کہ ایسی عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے بارے میں آیا ایک دیکھنا نظر سے ہے، ایک دیکھنا بصر سے ہے۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھے تو یہ نظر ہے، لیکن جب دل کی آنکھوں سے دیکھے، لطائف خمسہ کی آنکھوں سے دیکھے تو یہ بصیرت ہے۔ تو کہا بصیرت کی نظر سے دیکھ، اس لیے ہمارے دیکھنے میں اور یا اللہ کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، اور جب وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ظاہری دیکھنا چاہتے ہیں تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، لیکن جب باطنی نظر سے دیکھتے ہیں تو ظاہری آنکھیں بند کر کے باطنی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ تو باطنی آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، کہاں تک دیکھتے ہیں؟ چاہے تو مشرق کو دیکھ لیں، مغرب کو دیکھ لیں۔ اور مجھے ایک آخری بات یاد آئی، حضرت غوث سمدانی، محبوب سبحانی، سید عبد القادر جیلانی، شہباز لامکانی رضی اللہ فرماتے رضی اللہ تعالی نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خردلہ دن اللہ حکم التصالی، میں نے خدا کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھا جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ اپنا اپنا دیکھنا ہے،
یہ اپنی اپنی استعداد اور بصیرت ہے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز لطیفہ روح کے بارے میں اور لطیفہ سر کے بارے میں، لطیفہ خفی کے بارے میں، اخفا کے بارے میں، ساتھ ساتھ اس کے رنگ بھی عرض کروں گا اور اس کی کیفیات جو وارد ہوتی ہیں قرآن مجید حدیث پاک کی روشنی میں، ان کے ثبوت کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سارا فیضان حضرت قبلہ شاہ صاحب کا ہے اور ان کا ہی نظر کرم ہے. لیکن ایک میں عرض کروں، ایک تو میرے استاد و مربی ہیں، بہت عرصہ زان ادب بچھا کے آپ سے میں نے پڑھا ہے اور جن سے پڑھا ہے انہی کا فیضان ہے. لیکن اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو بھی علم ہے کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ ظاہری اور باطنی علوم اس پر پورے حاوی ہیں. یہ صرف یا تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے یا اپنا فیضان جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ذریعہ ہے. ورنہ میں خود بیان کر سکتا ہوں، اگر حضرت شاہ صاحب قبلہ موجود نہ ہوں اس مجلس میں تو میں بہتر بیان کر سکتا ہوں. لیکن آپ کی موجودگی میں بیان کرنے میں بڑی جھجک محسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا حضرات، قاری صاحب نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ تصوف طریقے کے مضامین کو بیان فرمایا. اب اس وقت ہمارے پاس 3 آئٹم باقی ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے تشریف لانے والی ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کھلنے والی ہیں اور بہت خوبصورت وقت ہے. میں قاری صاحب کو شکر گزار ہوں کہ میری گزارش کے کتاب کو تیاری کر کے لایا، لیکن جو انہوں نے بیریئر کوئی مقرر کیا ہوا تھا اس سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے نہیں آ رہے. فطرت کے جو عام نارمل اصول ہیں ان میں یہ ہوتا ہے جو آدمی چند دن پہلے پیدا ہوتا ہے چند دن پہلے مر بھی جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں عمر میں کافی ان ساتھیوں سے بڑا ہوں. علم میں تو یہ لوگ مجھ سے بڑے ہیں لیکن عمر میں بڑا ہوں. تو ممکن ہے مجھے جلدی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آئے. تو یہ ہے کہ جن جن میدانوں میں اترنا ہے ان کے لیے تیاری پکڑیں، اپنی استعداد کو ابھاریں. تو یہ ایک میرا خاص تجربہ ہے اور یہ اللہ کی کتابیں مطالعہ کرنے سے فیضان الگ ہوتی ہے. وہ خود آپ طریقت کے معمولات کر رہے ہوں اس سے وہ کیفیات وارد نہیں ہوتی. یہ تجربہ کر کے دیکھیں. اور یہ اللہ کے قلموں سے جو چیزیں نکلی اس قلم میں بھی تاثیر ہے، ان حروف میں بھی تاثیر ہے. جو کتاب آپ تتبع میں رکھی ہوئی ہے، جس پر آپ چل رہے ہیں، صوفی بن رہے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ مطالعہ کر لی، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کی کیفیات ہو رہی. بار بار اس کا مطالعہ کریں، پھر اس پر عمل کریں، اس کی کیفیات ہو رہی.